رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا أبي الحسين جد العصر والحسين أبي القاسم محمد أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد الصلوات على محمد صلوات بولے آپ نے اللهم صل علی محمد وعلى محمد. دنیا ہے دنیا کائنات یہ اگر قائم و دائم ہے کائنات کا نظام اگر جاری و ساری ہے آپ جانتے ہیں اس کی بدولت ایک چیز ہے بدل. اگر یہ سلسلہ بدل جو ہے وہ ختم ہو جائے کائنات بھی بدل جائے. نظام کائنات اگر جاری و ساری ہے تو اس کی وجہ سے بدل اگر قائم و دائم ہے تو وجہ اس کی کیا ہے بدل. یہ نہ رہی اگر تو آپ سوچیں کہ دنیا کتنی بدل ہے. ایک انسان نے سوچا کہ مجھے گھر بنانا ہے. میں نے کہا آپ دیکھیں اگر غور کریں گے سارا دار و مدار اسی بدل ہی بدل. انسان نے سوچا گھر بنواتے ہیں اور گھر بنوانے کے لیے مزدوروں کی ضرورت پہنچ گئے شاگرد 5 مزدوروں کو لے کر آئے. اس نے سلوات پڑھے تمامی حضرات اشارے میں پڑھ رہے تھے گھساڑ کے اور بولے مولانا مائک دینا ضروری ہے. آواز اچھی نہیں ہے. آپ معلوم ہے حمید بھائی جانتے ہیں حمید بھائی ڈنڈا پکڑ کے بیٹھ جاؤ.
जन्नत में लेके चलेंगे। बिल्कुल ऐसी जुगाड़ में ले जाएगी जल्दी बेशक रहने का सलवात पढ़े आप नाम में। एक और सलवात पढ़े आप नाम में। इंशाअल्लाह जो है हमारे हमीद भाई को भी अल्लाह इसका बदल जो है वो जरूर सके। बेशक एक और सलवात पढ़े जानना अमित भाई इसका अजर अल्लाह है अपने पास बैटरी शलम ड्रॉर के अंदर जितनी चाहिए उतनी मिल जाएगी। मेरे बेड के बाजू का ड्रॉर है ना मेरे साइड का उसके अंदर शेल का डब्बा है कितने उन्होंने लेकर आ सलवात पढ़े आप आपकी आवाज जा रही पूरी दुनिया में। हाँ नीचे भी एक तो वो नीचे भी लगा उस पे है वो सलवात पढ़े आप ये पूरी कायनात जो है सारी दुनिया अगर आप देखेंगे इसमें जो है सबसे अहम चीज क्या है बदल जैसे मिसाल जितने नौजवान दोस्त हर चीज में आप हर चीज में आप देखिए हमीद मियाँ है ये शुरुआत में ये मिजाज उनका करबला में भी इसी तरह थे ना 17 मिनट साथ करबला में थे ना और का काम ही बहुत अलग है। मोहम्मद वाले ड्राम में थे ना सर एक और सलवात पढ़ रहे हैं लेकिन अगर आप यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं जमा हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि इकट्ठा अगर हुए हैं तो आप भी इसका कुछ न कुछ बदल चाहते हैं चाहते नहीं चाहते। ये अगर मजलिस बर्पा की गई है भाई ने बेटों ने अगर इस मजलिस में निकाह किया है वो भी जो इस मजलिस का बदल चाहते हैं। हर इंसान चाहता क्या है अगर चंद मजदूर किसी के घर पर जाते हैं 2 4 5 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक उसके यहाँ काम करते हैं तो जैसे ही 6 बजा 10 बजे और 6 बजे ये मेहनत करने वाला ये मजदूर चाहता क्या है बदल चाहता है। घर में राशन खत्म हो गया भाभी ने कहा ऐसा है राशन खत्म हो गया है ठीक है मोहतरमा ऐसा है कि आप बनाइए और उसे तैयार करें उन्होंने लंबी कोशिश जो बनाई ये सामान लाना है आपको लेकर गए आप सामान लेने के लिए दुकानदार को आपने पैसे कमाया अब जो है दुकानदार ने आपको सामान दिया सामान देने के बाद फिर दुकानदार आपसे चाहता क्या है बदलना चाहता है
آپ جو ہے بیمار ہو گئے، ڈاکٹر کے یہاں گئے، حکیم کے یہاں گئے، حکیم نے نسخہ لکھا، ڈاکٹر نے دوا دی، دینے کے بعد وہ کیا چاہتا ہے آپ سے؟ بدل۔ ہر منزل پر اگر آپ دیکھیں گے کہ بدل ہے۔ ایک انسان میں جو ہے 4 گائیں 5 بھینسیں، یہ خریدا کہ ایسا ہے، یہ فائدہ ہے، لے کر آ گیا ہے، صبح سے شام تک چارہ ڈال رہا ہے، لیکن چارہ ڈالنے کے بعد وہ بھی گائے اور بھینس سے چاہتا کیا ہے؟ دودھ کی شکل، بدل ہی چاہ رہا ہے۔ غلط کہہ رہا ہوں۔ مسلمان جو ہے 5 وقت جو ہے وہ مصلی پر اٹھ جاتا ہے، اور جانے کے بعد اللہ کی عبادت کرتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھنے کے بعد ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کر رہا ہے، دعا میں خالق سے چاہتا کیا ہے؟ ہر مقام پر اگر ہم اور آپ دیکھیں گے، حد تو یہ ہے کہ قبلہ اگر ہم اور آپ دیکھیں، ذاکر بھی، خطیب، مولوی، عالم، جس سے آپ جو ہے وہ مجلس پڑھواتے ہیں، مجلس پڑھنے کے بعد ذاکر بھی جو ہے وہ زبان سے نہ کہے لیکن دبی زبان میں چاہتا کیا ہے؟ نام الگ اس نے رکھ دیا نذرانہ، لیکن لے رہا ہے بدلی۔ مرتبہ صلوات پڑھیں آپ۔ حد تو یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے ہیں، لوگوں کو کلمہ پڑھوایا، مسلمان بنا دیا، مسلمان بنایا، دیندار بنایا، دیندار بنانے کے بعد خود محمد مصطفیٰ بحکم پروردگار اگر اپنی امت سے چاہتے ہیں بدل، تو بدل ہے کیا؟ بدل ہی جا رہے ہیں نا۔ رسالت کی اجرت چاہیے، تو اگر آپ دیکھیں میں نے کیا کہا، پوری کائنات کا نظام اگر جاری و ساری ہے تو بدل کی وجہ سے، اگر یہ بدل نہ ہو تو کائنات ہی بدل جائے۔ میں نے کیا کہا، انسان اگر محنت کر رہا ہے تو بدل چاہتا ہے، کسی کو کچھ دیتا ہے تو بدل چاہتا ہے۔ اب اگر آپ یہاں تک پہنچ گئے، ہم اور آپ محنت کرتے ہیں، مزدوری چاہتے ہیں، بدل ہمیں چاہیے، ہم نے کسی کو کچھ دیا، اب ہم کو دینے کے بعد چاہتے کیا ہے؟ بدل، کہ ہمیں بھی کچھ ملے بدلے میں۔ اب وہ اللہ کہ جس نے اپنی مخلوق کو اس قدر نعمتیں دی ہیں، بے پناہ نعمتیں، کیا وہ اللہ اپنے بندوں سے کچھ نہیں چاہے گا؟ سبحان اللہ، کیا نعمتیں دی ہیں تمہیں۔ اب اگر نعمتیں دی ہیں تو سنو میں چاہتا کیا ہوں، اور اس میں بھی تمہارا فائدہ ہے کیا؟ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ دیکھو ایسا ہے کہ جو نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ نعمتوں کے پانے کے بعد تم میرے شاکر بندے بن جاؤ، نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اس کے بعد پھر اللہ نے یہ نہیں کہا، پھر کیا کہا؟ دیکھو اگر تم نے نعمتوں کا شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم نے کفران نعمت دیا، یاد رکھنا، بھولنا نہیں، ان عذابی علیم، میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اب ایک صلوات پڑھیں آپ ہمارے۔ اب اللہ نے ہمیں اتنی ساری نعمتیں دی ہیں، تھوڑی دیر آپ ہمارے ساتھ میں، اللہ نے اس قدر ہمیں نعمتیں دی ہیں کہ ہم اگر چاہیں اللہ کی نعمتوں کو شمار کریں، شمار کر سکتے نہیں۔ چاہتا کیا ہے؟ میں اتنی نعمتیں دے رہا ہوں اپنے بندوں کو، ہمارے بندے شاکر بن جائیں۔ کیا بن جائیں؟ شاکر نہیں۔ اور میں شاکر بنے گی کیسے؟ شکر ادا کرنا ہے، ادا کیسے کریں؟ اچھا کمال ہے، وہ خدا جو نعمتوں کو دینے کے بعد یہ چاہتا ہے کہ ہمارے بندے شاکر بن جائیں، ہماری نعمتوں کا شکر ادا کریں،
وہ خدا خود شاکر ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ شکر ادا کرنا ہے. ہمیں شاکر بننا ہے. شکر ادا کرنا. اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں انہیں ہم شمار کر ہی نہیں سکتے. مال کیا ہے؟ مال کیا ہے؟ نعمت. دولت ہے کیا؟ نعمت. اولاد ہے کیا؟ یہ مکان ہے کیا؟ یہ دو ہاتھ ہیں کیا؟ پیر ہیں کیا؟ آنکھیں ہیں کیا؟ زبان ہے کیا؟ یہ سب نعمت ہے نا. میں نے کیا کہا؟ اللہ نے اس قدر نعمتیں دی اور دینے کے بعد چاہتا ہے کہ ہے میرے بندو شاکر بن جاؤ, شکر ادا کرو. کیسے ادا کریں؟ اچھا وہ جو کہہ رہا ہے کہ شاکر بن جاؤ وہ خود شاکر ہے. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. سورہ بقرہ دوسرا سورہ ہے, اس کی 158 نمبر آیت ہے, بالکل آخری حصہ. اسے آپ اٹھا کر دیکھیے گا. وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا, جو بھی جو ہے زیادہ نیکیاں کرتا ہے بڑی اچھی بات ہے. فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. یاد رکھنا بے شک اللہ شاکر بھی ہے اور علیم بھی ہے. وہ جو نعمتوں کا خالق ہے وہ خود شاکر ہے. ذہن میں رکھیے گا ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. اللہ چاہتا ہے میں نے تمہیں نعمتیں دی ہیں, تم شاکر بن جاؤ, شکر ادا کرو. کیسے ادا کریں شکر خدا اس کی نعمتوں پر؟ اللہ نے کہا میں کون ہوں؟ قرآن نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. بے شک اللہ شاکر بھی ہے اور علیم بھی ہے. اللہ ہے کیا؟ اللہ ہے شاکر. اگر آپ دیکھیں گے اللہ ساری نعمتوں کا خالق, ہر نعمت اسی نے خلق کی, ساری نعمتیں اسی نے پیدا کی ہیں, وہ نعمتوں کا خالق ہے. لیکن اس نے نعمتوں کو خلق کرنے کے بعد خلق خود کیا, اور خلق کرنے کے بعد اس نے خود شکر ادا کیا. آپ کہیں گے کون سی بات کر رہے ہیں آپ؟ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں. اگر اللہ شاکر ہے اگر اللہ تو ظاہر سی بات ہے تو اس کے اندر یہ صفت تو پائی جائے گی, وہ شکر ادا کرے گا. کیسے ادا کرے گا؟ اس نے بنایا ایک بہت بڑی نعمت سورج. سورج نعمت ہے کہ نہیں؟ اللہ نے سورج جیسی نعمت کو خلق کرنے کے بعد شکر ادا کیا. کیسے ادا کیا؟ سورج کی کرنوں کو اپنی ساری مخلوق کے لیے رکھ دیا. اٹھاؤ فائدہ. دیکھیے ایسا ہے اللہ جتنی بھی نعمتیں دے رہا ہے, یہ ہاتھ, یہ پیر, یہ زبان, یہ منہ, یہ کان, یہ مکان, یہ مال و دولت, یہ سب کچھ کیا نعمتیں ہیں. اللہ چاہتا کیا کہ تم میرے شاکر بن کر بن جاؤ, شکر ادا کرو. کیسے شکر ادا کریں؟ میں نے کہا اللہ خود ہے شاکر, وہ شکر ادا کرتا ہے. کیسے ادا کرتا ہے؟ کون خالق؟ اس نے اس قدر نعمتوں کو خلق کیا, اور خلق کرنے کے بعد کر کیا رہا ہے؟ اس نے سورج جیسی نعمت کو خلق کیا, اور خلق کرنے کے بعد کیا کیا؟ شکر کیسے ادا کیا؟ اس سورج کی کرنوں سے اپنی تمام مخلوق کو فائدہ پہنچایا. چاند بہت بڑی نعمت اللہ نے خلق کیا, شکر کیسے ادا کیا؟ کہا چاند کی روشنی سے اس نے اپنی مخلوق کو فائدہ پہنچایا. ستارے بہت بڑی نعمت, شکر کیسے ادا کیا اس نے؟ ان ستاروں کے ذریعے مخلوق کو فائدہ پہنچا کر. اشجار بہت بڑی نعمت, اللہ نے اس نعمت کو خلق کیا, شکر کیسے ادا کیا؟ تاکہ اپنی مخلوق کو ان اشجار سے فائدہ پہنچا کر. زمین بہت بڑی نعمت, اللہ نے اس نعمت کو خلق کیا, خلق کرنے کے بعد شکر کیسے ادا کیا؟ تاکہ اس زمین سے اپنی مخلوق کو فائدہ پہنچا کر. دریا بہت بڑی نعمت, پانی بہت بڑی نعمت. اللہ نے جتنی بھی
نعمتیں آپ دیکھیں گے خلق کرنے کے بعد شکر کیسے ادا کیا؟ کہا اللہ نے ان تمام نعمتوں کے ذریعے سے مخلوق کو فائدہ پہنچایا. وہ ہے کون؟ وہ ہے شاکر. اب اگر اللہ نعمتوں کا خالق بن کر نعمتوں کو خلق کرنے کے بعد شکر اس انداز میں ادا کر رہا ہے کہ نعمتیں خلق کرتا جا رہا ہے اور ان نعمتوں کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. اب اگر اللہ ہمیں نعمت دے رہا ہے تو چاہے گا کیا؟ وہ یہی چاہے گا کہ ہم اسی انداز میں شکر ادا کریں. پروردگار کیسے شکر ادا کریں؟ کہا دیکھو اگر میں نے مال دیا ہے تو مال کے ذریعے دوسروں کو فائدہ پہنچا کر جو ہے تم میرا شکر ادا کرو. اگر میں نے تمہیں ہاتھ دیا ہے یہ نعمت ہے، ہاتھوں کے ذریعے تم دوسروں کی مدد کر کے جو ہے ہماری اس نعمت پر شکر ادا کرو. اگر آنکھیں نعمت ہے تو ان آنکھوں کے ذریعے دوسروں کو فائدہ پہنچا کر، زبان نعمت ہے تو فائدہ پہنچا کر. مگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں آیا ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں یا ادا نہیں کر رہے ہیں؟ دیکھتے چلے جائیں گے جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں اگر ہم دوسروں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں ایک مرتبہ صلوات پڑھتے ہیں. ہمارا اللہ ہے کون؟ شاکر. وہ چاہتا کیا ہے؟ ہمارے بندے کو جو ہے وہ شکر ادا کرے. ٹھیک ہے، اور ہم نے جو ہے نعمتوں کا شکر ادا کرنا شروع کر دیا. نعمتوں کا شکر ادا، مال اس نے دیا ہے، شکر کا طریقہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، بانٹیں. لیکن دیکھیے جیسی نعمت ہو اسی انداز میں شکر ادا کرنا. اسی انداز میں شکر ادا کرنا. ورنہ آپ جانتے ہیں اتنی ساری اللہ نے نعمت دی، ہم نے ہر نعمت پر جو ہے وہ شکر ادا کیا اور شکر ادا پروردگار قبول کر لیا. تو نے میرے شکر کو کر لیا نہ کیوں؟ کہ پروردگار اس قدر تو نے نعمتیں دی ہیں، میں شکر ادا کر رہا ہوں، قبول کر لے. نہیں قبول کروں. کیوں؟ پروردگار سورہ لقمان میں فرمایا انشکر لی ولی والدیک الیہ المصیر. ان نعمتوں کا شکر تم نے ادا کیا، میں قبول کروں گا. لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ میرے شکر کے ساتھ ساتھ والدین کا بھی شکر ادا کرو. میرے شکر کے ساتھ ساتھ والدین کا شکر ادا کرو. اچھا میں نے کہا کہ جیسی نعمت اسی انداز میں شکر ادا کرنا. مال اللہ نے دیا ہے، مال اللہ نے دیا، لوگوں میں بانٹیں، انفاق کریں، راہ خدا میں خرچ کریں، صدقہ دیں، خمس دیں، لوگوں کی مدد بانٹتے رہیں. یہ کیا ہے؟ مال کا شکر، مال نعمت کا شکر. لیکن آپ سوچیں کہ ہر مقام پر جو اسی طریقے سے ماں باپ سے بڑھ کر، ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے نا. آپ سوچیں کہ یہاں پر بھی وہی طریقہ میں اپناؤں گا. 4 بیٹے ہیں کہ ایک ایسا ہے کہ 3 مہینہ جو ہے ابا آپ کے یہاں رہیں گے، اماں آپ کے یہاں رہیں گی، اور 3 مہینہ آپ کے یہاں اماں ابا رہیں گے، اور 3 مہینہ آپ کے 4 لوگ ہیں. اور ایک ایسا 4 لوگوں کو اب اگر بات کر سکتے یہ شکر خدا نہیں. آسان طریقوں میں مال بانٹیں، لیکن والدین کو آپ پالنے کے نہیں. یہ کبھی دیکھیے ہم 6 بھائی اکیلے روئی نہ اٹھائیں گے. ارے اللہ نے آپ کو دیا، بالکل جو ہے آپ اس نعمت کا شکر ادا کریں. ایک نہیں 5,000 اگلے مہینے میں نے دیا تھا والد صاحب کو، اگلے مہینے میں آپ کو دینا ہے. یہ نہیں ہو سکتا. ماں باپ اس نے کیا کہا؟ والدین کے مقام کو، ماں باپ کے مقام کو، ان کی اہمیت آپ سمجھے. کیا کہا؟ ساری زندگی تم میرا شکر ادا کرو، لیکن اگر تم نے اپنے ماں باپ کا شکر ادا نہیں کیا تو میں قبول کرنے والا. تو والدین کے مقام کا ہے. اللہ نے جو ہے ماں باپ کی اہمیت اس طریقے سے بیان کی.
अपने शुक्र के साथ वालिदैन के शुक्र को रखा और सिर्फ नहीं, अगर इजाजत बड़ी मशहूर मालूम आया एक मरतबा बनी इसराइल 17 नंबर सूरह है, उसकी 23 नंबर आए और 24 नंबर आए। आप पढ़िए, अल्लाह ने अपनी इबादत के साथ जानते किस चीज को रखा है? वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। हमारे रब का ये हकीमी फैसला है कि देखो उसके अलावा किसी की इबादत मत करना, और सुनो माँ बाप के साथ नेक बर्ताव, एहसान, हुस्न सुलूक, नेकी करते रहना। यानी अल्लाह ने अपनी इबादत के साथ साथ वालिदैन के साथ एहसान को रखा है। ठीक है ना? आप माँ बाप के मकाम को समझे, वालिदैन के मकाम को समझे। माँ बाप का मकाम कितना बुलंद होता है, कितना बुलंद होता है। मेरा शुक्र अदा कर रहे हो तो वालिदैन का शुक्र अदा करो। अगर चाहते हो कि मैं तुम्हारे शुक्र को कबूल करूं तो करूंगा कबूल, लेकिन शर्त क्या है? अगर माँ बाप का शुक्र अदा करोगे। अल्लाह ने अपने शुक्र के साथ माँ बाप के शुक्र को रखा, अपनी इबादत के साथ वालिदैन के साथ एहसान को रखा है। क्या? उसके बाद क्या कहा? वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि एहसाना। तुम्हारे रब का हकीमी फैसला है। फैसला क्या है? खबरदार उसकी इबादत करना, उसके अलावा किसी की इबादत न करना, और माँ बाप के साथ एहसान करते रहना, हुस्न सुलूक, अच्छा बर्ताव। उस पर आगे आए बड़ी इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। और सुनो, अगर ऐसा है उनमें से कोई एक या दोनों बूढ़े हो जाएं, अगर बूढ़े हो जाएं उनमें से कोई एक या दोनों बूढ़े हो जाएं, पहुंच जाएं, ज़ईफ़ी आ जाए, बुढ़ापे की मंजिल को पहुंच जाएं, तो देखो ऐसा है, खबरदार। बुढ़ापा एक ऐसी मंजिल होती है जहाँ पर इंसान के अंदर जो है चिड़चिड़ापन, अगर कुछ अपनी ज़बान से कह दे तो सुनो, खबरदार उफ भी मत करना। अल्लाह ने मकामे वालिदैन को जो है किस तरीके से मकामे वालिदैन है क्या? खबरदार उफ भी मत करना, उन्हें झिड़कना नहीं। और सुनो, जब भी उनसे बात करना तो बात करते वक्त जो है बड़ी शाइस्तगी से, नरमी से जो है एक कलाम करना। ये क्या है? अल्लाह ने अपनी इबादत के साथ वालिदैन के साथ एहसान को रखा। खबरदार, इबादत मेरी होनी चाहिए, मेरे अलावा किसी की इबादत मत करना। माँ बाप के साथ एहसान करना, अच्छा बर्ताव करना, नेकी करते रहना, हुस्न सलूक करना। अगर ये दोनों या इनमें से कोई एक उस मंजिल पर पहुंच जाए, बूढ़े हो गए, अब किसी काम के नहीं है, खबरदार, अगर कोई बात उनकी बुरी तुम्हें लग जाए तो देखो ऐसा है, न तो झिड़कना, न उनकी किसी बात पर उफ करना, और जब भी कलाम करना बड़ी नरमी के साथ कलाम करना। और आगे बढ़े 24वीं आयत, राजी मैंने आयत पढ़ी, एक मरतबा सलवात पढ़े लहुमा जनाहज़ुल्ली मिनर रहमा वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। पहले देखें मकामे वालिदैन, वालिदैन की अहमियत। पूरी जिंदगी शुक्र अदा करो, कबूल नहीं करे जब तक वालिदैन का शुक्र नहीं अदा करो। हाँ, इबादत मेरी करना, मेरे अलावा किसी की इबादत न करना। और सुनो, इबादत कर रहे हो, चाहते हो कि तुम्हारी इस इबादत को कबूल करें, माँ बाप के साथ एहसान करते रहना, नेकी करते रहना। सुनो, ऐसा पहुंच गए उस मंजिल पर, बूढ़े हो गए, तुम समझ लो किसी काम के, खैर कोई बात नहीं। अगर उनकी कोई बात तुम्हें बुरी लग जाए तो उफ भी मत कहना, उन्हें झिड़कना नहीं, बड़े आराम से नरमी के साथ गुफ्तगू करना। उसके बाद क्या कहा? वफ़्बिर लहुमा जनाहज़ुल्ली मिनर रहमा फ़क़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। सुनो, ऐसा है, जब भी माँ बाप के सामने जाना तो ऐसा है, रहमत के साथ अपने कानों को झुका कर जाना, अकड़ कर नहीं कि अब तो हम भी अब्बा बन गए हैं।
ہوتا ہی کہ ٹھیک ہے بن گیا ابا، لیکن وہ آپ کی ابا ہے. ذہن میں رکھیے گا کیا؟ اگر جانا ان کے ساتھ تو رحمت کے ساتھ اپنے کاندھوں کو جھکا کر جانا، ان کے سامنے اٹھانا نہیں. وہ تمہارے ماں باپ ہیں، جا رہے ہو رحمت کے ساتھ، ان کے سامنے اپنے شانوں کو جھکانا احترام میں، اور دعا کرتے رہنا پروردگار اے میرے اللہ جنہوں نے بچپن میں ہمیں پالا ہے، جنہوں نے بچپن میں ہماری پرورش کی ہے، اے میرے اللہ جنہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا ہے، جس طرح انہوں نے رحم کیا ہے میرے اللہ تو بھی ان پر رحم فرمائے. مرتبہ صلوات پڑھیں اللہم صلی اللہ محمد مقام والدین ہیں کہ والدین کی اہمیت شکر خدا کرتے رہے، لیکن اگر والدین کا شکر نہ ادا کریں گے اللہ قبول نہیں کرے. پوری زندگی اللہ کی عبادت کرے، لیکن اگر اللہ کی عبادت کے ساتھ ہم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا، اللہ عبادت کو قبول کرے گا ہی نہیں. اچھا اٹھاتے ہیں ان کے سامنے، شانوں کو جھکا ہی نہیں رہے، اللہ عبادت کو قبول کرے گا. اچھا اللہ نے حکم کیا دیا ہے؟ خبردار رسوی مت کرنا، انہیں جھلکنا نہیں، نرمی سے گفتگو کرنا، احترام میں رحمت کے ساتھ کاندھوں کو ان کے سامنے جھکانا اور دعا کرنا پروردگار رحمت نازل فرما. میں نے کہا پروردگار یہ کیا؟ میں تو صرف تیرے سامنے جھکوں. اللہ نے کیا کہا؟ جھکاؤ اپنے کانوں کو. جھک جا. پروردگار ایسا ہے میں تو ان کے سامنے کیوں جھکوں؟ دیکھ کیا میں کاندھے کو ان کے سامنے جھکوں گا ہی نہیں، والدین کے سامنے. میں تو صرف تیرے سامنے جھکوں گا. دنیا کے سارے مسلمانوں کو اکٹھا کر لیں، ان سے میں دیکھیے ایسا ہے پورے قرآن پر میں عمل کروں گا، لیکن یہ والی جو آیت ہے نا تو اللہ کہہ رہا ہے کہ احترام میں رحمت کے ساتھ اپنے کاندھوں کو ماں باپ کے سامنے جھکاؤ. میں تو نہیں جھکاؤں گا، ان کے سامنے جھکوں گا ہی نہیں، بالکل اور تن کر رہوں گا، بالکل سینہ تان کے، بالکل اما ابا کے سامنے مجھے جھکنا ہی نہیں ہے. سب کہیں گے جتنے بھی مسلمان ہیں اگر آپ نے ان کے سامنے اپنے آپ کو جھکایا نہیں رحمت کے ساتھ تو یاد رکھیے کہ پوری زندگی آپ عبادت کریں گے، اللہ کی عبادت کو قبول نہیں کرے گا. ابھی کہے کے لیے نہیں قبول کرے گا. پروردگار ہم تو صرف اور صرف تیرے سامنے جھکیں گے، کہے گے ان کے لیے جھکے، ہم ان کے سامنے جھکنا ہی نہیں، صرف تیرے سامنے ہم جھکیں گے. دنیا کا مسلمان کہے کہ آپ کو جھکنا پڑے گا. کیوں جھکیں؟ آپ کو معلوم نہیں اگر آپ اس دنیا میں آئے ہیں تو وسیلہ یہی کیوں جھکے بھائی؟ ہم ان کے سامنے ماں باپ کے سامنے والدین کے سامنے کیوں جھکے؟ ہم نہیں جھکیں گے پروردگار، ہم صرف تیرے سامنے جھکیں گے. آپ کو جھکنا پڑے گا. کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر آپ اس دنیا میں آئے ہیں تو سبب کون؟ آپ کی خالقیت کا سبب کون؟ کچھ دنوں تک آپ کی رازقیت رزق اگر ملا ہے تو انہی کے اگر آپ دنیا میں آئے پیدا ہوئے ہیں تو ان کے وسیلے سے. بہت دنوں تک رزق ملتا رہا ہمیں ان کے وسیلے سے. اور فرمان ہے انہوں نے بہت دنوں تک، بلکہ اگر دیکھیں گے انہوں نے رحم کیا ہے ہم پر. اگر پیدا ہوتے ہی کہیں پھینک آتے ہوتا کیا بھائی؟ ماں کی ممتا، باپ کی شفقت، یہی رحمت ہمارے لیے جو آج اتنے بڑے ہو گئے. ورنہ کہتے پیدا ہوتے ہی ماں کے دل میں محبت تھی نا، باقی یہ رحمت ہی تو تھی والدین کی جو آج ہم اتنے بڑے ہو گئے. انہوں نے رحم کیا. لیکن میں آپ سے سوال کیا جو رحم کیا انہوں نے تو صرف وسیلہ تھے نا. جو رحم کیا انہوں نے یہ صرف کیا تھے؟ وسیلہ. اصل میں رحم کرنے والا کون؟ اللہ. اللہ پروردگار حقیقت میں رحم کرنے والا تو ہے. کاہے کے لیے ان کے سامنے رحم کرنے والا تو ہے نا. رحمتیں تو نے نازل کی ہے میرے اللہ. میں کاہے تو صرف وسیلہ ہے، میں ان کے سامنے کاہے جھکوں؟ احترام میں اپنے کانوں کو کاہے جھکاؤں؟ اے میرے اللہ جھکوں گا تو میں صرف تیرے سامنے جھکوں گا. یہ وسیلہ ہے.
ہر مسلمان یہی کہے گا ٹھیک ہے یہ کچھ دنوں کے لیے تمہارے رزق کے لیے وسیلہ ہے، رحمت کے لیے وسیلہ ہے، پیدا ہوئے وسیلہ ہے، لیکن یاد رکھو اللہ چاہتا یہ ہے کہ تم ان کے سامنے جھکو احترام میں کیوں؟ تاکہ آج ہی سے ابتدائی سے اللہ نے بنیاد ڈال دی ہے تاکہ بندوں کے وسیلے کے احترام کی عادت کو پڑ جائے۔ حالانکہ جو ہے ماں باپ بڑے رحم دل ہوتے ہیں، اتنے بڑے ہو گئے ان کے رحم کی وجہ سے ہم نے پہچانا نہیں۔ لوگوں نے کہا نا کہ ہم حقیقت میں ان کا شکر ادا نہیں کر پاتے، تو بعد میں ہم آپ تقسیم کرنے لگے ابا کو دی اماں کو دی، اماں تمہاری ابا ہمارے، 6 مہینے اماں آپ کے یہاں رہے ہیں، ابا ہمارے یہاں، اور 6 مہینے یہاں بیماری ہو رہا ہے۔ اگر کہیں شروع میں جو ہے والدین کہتے تو یہ ایسے میں تو ان کو 3 ہی مہینہ اپنے پاس رکھوں گا، اس صورتحال کی مرتبہ صلوات پڑھیں آپ کبھی ہوتا ہے ماں باپ جو ہے بہت زیادہ سزائیں تو اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے، کر دعا اختیار دیا کہ نہیں؟ صلوات پڑھیں آپ تمہاری انہوں نے لے لیا اگر غصے میں آ گئے والد محترم کرتے کیا ہے؟ آنکھ جہاں کر دیا آنکھ ہوگا کیا جنت میں آپ پہنچ پائیں گے؟ جنت میں پہنچنے تو جنت کی خوشبو بھی اگر والدین نے آنکھ کر دیا، ابا حضور نے اگر آنکھ کر دیا، والدین محترم انہوں نے جادو میں نے آنکھ کر دیا ہے، خدا نہ کرے کوئی بات کسی بیٹے کو آنکھ کر دے ہوگا کیا؟ جنت کو جانا تو جنت کی خوشبو بھی سونگنے کو نہیں ملے گی۔ اب آپ جانتے ہیں اگر باپ بیٹے کو آنکھ کر دے تو جنت میں جانے کو مل ہی نہیں سکتا، جنت کی خوشبو بھی سونگنے کو نہیں ملے گی۔ رسول اسلام فرمائے انا وعلی دو باپ میں اور علی سمت کے باپ ہیں، آپ سنیے کہ یہ باپ جو ہے کہیں آنکھ کر دے جنت کوئی نہیں سکتا کہ انسان جو ہے کوشش یہ کرے یہ نہ آپ کرنے پائے۔ علی اور رسول مرتبہ صلوات پڑھیں آپ اللہ نے جو ہے والدین کے مقام کو بہت بلند کی بڑی اتنی اہمیت کی ان کی، یہ میرے اللہ ان کی اہمیت اتنی کیوں زیادہ؟ کیا اس لیے کہ انہی کے سبب تو تم دنیا میں آئے ہو؟ اتنی اہمیت کیا انہی کے سبب اس دنیا میں تم آئے ہو؟ اچھا وہ جن کے سبب ہم اس دنیا میں آئے ہیں ان کا اتنا بلند مقام کیا کہنا، ہماری خلقت کا سبب ہے کون؟ والدین، اتنا بلند مقام ہے جو پوری کائنات کی خلقت کا سبب ہو۔ خلقت کا سبب کون؟ صرف رسول خدا؟ محمد کائنات اگر پیدا کی ہے تو شیری وجہ سے، کائنات دنیا اگر بنی ہے تو سبب کون؟ رسول اسلام۔
पूरी चाल रसूल इस्लाम नहीं हिसाब पढ़ते कि नहीं क्या कहते या मलाइकती व या सुल्ताना समावाती व इज्जती व जलाली मा खलक़तु समाअ व दुनिया वला रज़म मदहिया वला वला शम्स मुनिया वला फलकन यदूर वला बहरिन यजरी वला फुल्किन यसरी इल्ला बि मुहब्बती हाउलाई लदीना हुम तहतल किसाब अल्लाहुम्मा कायनात की खिलकत का सबब है कौन? पंजतन है। पंजतन जो है कायनात की खिलकत का सबब है। मतलब सलवात पढ़ें आप। पूरी कायनात को अल्लाह ने बनाया है किसकी मोहब्बत में? पंजतन की मोहब्बत। ये जो आपने ज़खाना बनाया ये भी मोहब्बत ही इमाम बारगाह ने ज़खाना जो बनाया ये है क्या दर हकीकत मोहब्बत। आप और हम जो है अलम सजाते हैं ये अलम दर हकीकत है क्या मोहब्बत। मोहब्बत ही है ना। लेकिन मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ महबूब पहले होता है या मोहब्बत? पहले महबूब हो या मोहब्बत? पहले महबूब फिर मोहब्बत। आधा खाना मोहब्बत है। अलम क्या है? मोहब्बत की निशानी मोहब्बत होना है। अलमदार को पहले होना चाहिए कि नहीं? ऐसा तो नहीं जगह कि आज अलम बनाए अब जो है 30 साल के बाद जो है वो अलमदार कोई पैदा होगा। क्या कहना मोहब्बत बाद में महबूब पहले। अल्लाह ने इस कायनात को इनकी मोहब्बत से पैदा किया है। अपना पता कि ये कायनात की खिलकत से भी पहले ये पहले मोहम्मद वाले मोहम्मद पहले अल्लाह ने इनको खल्क किया। बाद में चांद ये सूरज पूरी कायनात को पैदा किया। अब क्यों पैदा कर दिया? क्या कहना क्यों पैदा कर दिया भाई? हाँ क्यों पैदा किया? क्यों पैदा किया पूरी कायनात? तो बस मजे में है पूरा। एक सलावत पढ़े आप तो अमीर अल्लाह ने ये पूरी कायनात मोहम्मद और आले मोहम्मद को पहले खल्क किया। कायनात को बाद में खल्क किया। कायनात को खल्क किया। सारी चीजें कायनात की आवाज़ में निगाह क्यों अल्लाह ने पैदा कर दी पूरी कायनात? सिर्फ इसलिए सिर्फ हम और आप उसे इस्तेमाल करें बस। फिर अल्लाह ने कहा मुतादिद मकामात पर आपको याद नहीं इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून। जितनी भी चीज़ें हैं ये आसमान ये ज़मीन ये चाँद ये सूरज ये सितारे ये अजरार ये नहार ये कश्तियाँ ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं इसमें अल्लाह ने अपने वजूद की निशानी रखी है। निशानी रखी है लेकिन किसके लिए? बदअक्लों के लिए, पागलों के लिए नहीं। साहिबानी अक्ल के लिए, दिमाग में रोई ना, पागलों के लिए नहीं। साहिबानी अक्ल के लिए तमाम चीजों में अल्लाह ने अपने वजूद की निशानी रखी। क्या मतलब? इन सारी चीजों को देखते जाएं, पहचानते जाएं अपने अल्लाह।
ٹھیک ہے نا؟ ان ساری چیزوں کو دیکھ کر ہمیں پہچاننا ہے کس کو؟ اللہ کو. چاند کو دیکھا دیکھ کر پہچانیں گے. کیسے پہچانیں گے؟ بالکل آسان سی مثال ہے. اگر ہم کہتے ہیں دیکھیے ایسا ہے 5 سال پہلے جو ہے ایک دن ہم آئے علی بھائی کے ساتھ اور دیکھا میں نے یہاں پر مکان بنا بالکل تیار تھا, راتوں رات بن گیا. اب یہ بات نہیں, ایسا کیسے ممکن؟ مکان بنا ہے کچھ بنانے والا ضرور ہوگا. یہ کیا پاگل والی باتیں کر رہے ہیں؟ رات میں آیا اس میں جو بالکل خالی میدان شروع ہے جو یہاں عمارت بن گئی ہے, ایسا کیسے ہوتا ہے؟ اگر بنا کسی نے یہ دیکھیے موبائل خود بخود سے بتائیے کیسے بن گیا اپنے آپ سے, کیسے بن گیا بدفنوں والے. اگر بنا ہے تو کوئی بنانے والا. اللہ نے کیا کہا؟ یہ جتنی بھی چیزیں پوری کائنات کی جتنی بھی اشیاء ان تمام اشیاء میں اللہ نے اپنی وجود کی نشانی رکھی ہے. اور آپ کو کرنا کیا ہے؟ ہر چیز کو دیکھیں. سورج کو دیکھا خود بن گیا نہیں, خود نہیں بنا ہے. پھر کہا کسی نے بنایا, بنانے والا ہے کون؟ کہا اللہ. چاند کو دیکھا خود بن گیا چاند, کہا نہیں. پھر کہا کوئی بنانے والا ہے, کون ہے بنانے والا؟ اللہ. ستاروں کو دیکھا, یعنی کائنات کی ہر شے کو ہم اور آپ دیکھتے جاتے ہیں اور دیکھنے کے بعد اپنے اللہ کو پہچانتے جاتے ہیں. یعنی ہم نے اور آپ نے اللہ کو پہچانا کیسے؟ ہم نے اور آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ اس کائنات کو دیکھ کر, کائنات کی اشیاء کو دیکھ کر. ہم نے اور آپ نے اس کائنات کی اشیاء کو, چاند کو, سورج کو, ستاروں کو, درختوں کو, دریاؤں کو دیکھنے کے بعد اللہ کو پہچانا. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, اللہ نے محمد اور آل محمد کو کائنات کو خلق کرنے سے پہلے خلق کیا ہے. محمد اور آل محمد نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ اس کی ذات سے. ہم اور آپ کیسے پہچانے اللہ کو؟ نشانی. سورج کو دیکھ, ستاروں کو دیکھ کر رہے ہیں نا. ہر شے میں اللہ نے اپنے وجود کی نشانی رکھی ہے. چیزوں کو دیکھتے جا رہے ہیں, اللہ کو پہچانتے جا رہے ہیں. اللہ نے محمد اور آل محمد کو خلق کیا, پیدا کیا. کب؟ جب کائنات کو خلق نہیں کیا. کائنات کو خلق کرنے سے پہلے ٹھیک کوئی چیز تو ہے نہیں. اللہ, محمد اور آل محمد. اب اللہ اور محمد اور آل محمد کیسے پہچانے؟ کوئی شے تو ہے ہی نہیں. کیسے پہچانیں گے؟ یہی ہمارا اللہ ہے. ماننا پڑے گا کہ محمد اور آل محمد نے جو ہے کسی شے کے ذریعے اللہ کو نہیں پہچانا, براہ راست اللہ کو پہچانا. یہی وجہ ہے کہ آپ دعا پڑھتے ہیں. کون سی؟ ابو حمد سماعی. دعائیں ابو حمد دعا سماعی. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ. اے وہ اللہ جی جس کے وجود کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں, اس کا وجود خود اس کے وجود کی دلیل ہے. انہوں نے آل محمد نے اللہ کو براہ راست پہچانا. اچھا جب براہ راست پہچانا ہے یعنی اللہ کے بعد فوراً محمد اور آل محمد. اب اس کے بعد جو آ رہی ہے مخلوق. اب اگر مخلوق آ رہی ہے, پہلے اللہ, پھر محمد اور آل محمد, کائنات, مخلوق. تو مخلوق اور خالق کے درمیان ہے کون؟ خالق مخلوق درمیان میں کون ہے؟ محمد اور آل محمد ہے. اور ظاہر سی بات ہے مخلوق تو اگر خالق کو والدین کی اہمیت ہے کیا؟ پوری زندگی شکر ادا کرو, قبول نہیں کریں گے جب تک والدین کا شکر ادا نہیں کرو. پوری زندگی عبادت کرو, قبول نہیں کریں گے جب تک ماں باپ کے ساتھ احسان نہ کرو. ٹھیک ہے پروردگار, اب ہمیں شکر ادا کرنا ہے والدین کے کہ اللہ ہماری دیگر نعمتوں کا شکر جو ہے وہ قبول. کیسے شکر ادا کیا جائے؟ ماں باپ کا شکر ادا کیسے کریں؟ کیا تو صبح اٹھے ابا اٹھو, شکریہ بہت بہت.
अम्मा बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे शुक्र अदा करेंगे भाई? पूरी जिंदगी जो है वो सुबह और शाम जो है वालिदैन के रुखसार का हम बोझा लेंगे। हर हफ्ते जो है वैसे तो हमारे यहाँ तरीका बना दिया गया, एक दिन जो है मुकर्रर बना लेते लोग ना। हाँ ये अब्बा का एक दिन फादर डे और मदर डे मना लिया रोज क्या शुक्र अदा है? अरे देखिए रोज जो है सुबह शाम जो है बोसा भी ले अम्मा अब्बा के, शुक्र हो जाएगा। जब तक उनकी अताअत न करें। अब सुबह शाम जो है इतना बड़ा कर दिया, पूरी जिंदगी कहते रहे खुदा का शुक्र है, ये मेरे अम्मा अब्बा आपका शुक्र है, सुबह शाम बोसा लेते रहे। अगर हमने जर्रा बराबर भी अपने माँ बाप की नाफरमानी की है, ये शुक्र कहाँ का है? शुक्र ये है कि हम उनकी अताअत भी करें। वो क्या कह रहे हैं उसको हम सुने, उस पर अमल करें और रमा लें। अगर ऐसा मैं नहीं किया, एक मतलब सलवात दिखाते रहे, परेशान करते रहे। हमारे कामों की वजह से, हमारे अमल की वजह से हमारे वालिदैन को तकलीफ होती रही। और उसके बाद आज तो सूरत हाल ही है ना, ज़रा सा जो है टूट जाते हैं, थोड़ा जो है बड़े हुए हाथों में पैरों में थोड़ा ताकत आई, और उसके बाद जो है तो क्या मजा ले कि अब्बा से हमें निगाहें दिखा दी, अब्बा से वही आप तो हमको दिखा देंगे। होता भी थोड़ा बड़े हो गए, मैंने क्या था जैसे ही वो बढ़ जाते वो मंजिल आती है ना, तो फिर अब्बा ये क्या वहाँ पर आप क्यों पहुँच गए थे, आप आना नहीं थे तो बताइए, वहाँ आप बेइज्जती करा दी, वहाँ आप पैसे नहीं बोला, क्यों इसको बोल दिया? होता कि नहीं होता? थोड़ा सा जगह एक मकान की मंजिल, अब बताइए कि वहाँ पर आप पहुँच गए और आपको जो ऐसे ही बोल दिया हमारी बेइज्जती हो गई। जिस बात में आपको लायक इज्जत बनाया है, आप वही कहीं अगर पहुँच जाए, आइएगा नहीं, दिखाइएगा नहीं, ठीक है ना? बोलना उसने सिखाया, बोल रहा है तो हमें और आपको तकलीफ हो रही है। हमारी जरूरी है कि ये कितनी बड़ी नेमत है, माँ बाप इसको समझें। ये कि पूरी जिंदगी जो है अगर हम उनकी इस नेमत का शुक्र बारगाह खुदा में रखे तो अदा हो ही नहीं शुक्र कितनी बड़ी नेमत। इन्होंने हमारी राहत, हमारे सुकून के लिए अपने सुकून को देखो, हमारे सुकून के लिए तो अपने भी सुकून को कुर्बान करेंगे। जिंदा अगर जिंदा है उनका ख्याल रखें, कदर करें, उनका शुक्र अदा करें। अगर वो इस दुनिया से चले गए हैं उसे मखसूस अय्याम में हमें याद न रखें, फिर बल्कि हमें हम वक्त याद रखें, हर वक्त याद रखें, कभी उन्हें फरामोश कभी हम उन्हें भूलें। अगर चाहते हैं अल्लाह हमारे रिज़्क़ में वुसअत अता करे, बरकत अता करे, तो हम अपनी हर दुआ में अपने वालिदैन को याद रखेंगे। अगर औलाद दुआओं में अपने माँ बाप को भूल जाती तो अल्लाह उसके रिज़्क़ में तंगी, और फिर उसके बाद जो है फिर ये कि हमें इस नेमत का ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए, कदर करनी चाहिए अपने वालिदैन, उन्हें भूले ना। और फिर जबकि हम और आप अपनी ज़बान से कहते हैं कि हम अहले बैत अलैहिस्सलाम के चाहने वाले, अहले बैत अलैहिस्सलाम के चाहने वालों का किरदार ऐसा होना चाहिए। क्या कोई ऐसा मुमकिन है कि वो जो अहले बैत से मोहब्बत कदम भरे दावेदार हो,
وہ اپنے والدین ہی کے ساتھ جو ہے حسن سلوک اچھا برتاؤ کرتا ہے۔ یہ ہے کہ اگر ہمارے دل میں واقعاً اہل بیت کی محبت ہے، ان کے مطیع ہیں، فرما بردار ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم والدین کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ مرنے کے بعد ان کا ہم پر کیا حق ہے، زندگی میں ان کا ہم پر کیا حق ہے، اسے ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر میں نے کہا کہ ہمیں تو اس چیز سے دور رہنا ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ ہمارے یہاں اہل بیت کی تعلیم سے آپ کو مل جائے گا کہ باپ کو بیٹے کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے اور اولاد کو اپنے والدین کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے، بیٹے کو اپنے باپ کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا چاہیے۔ دیکھنا چاہتے ہیں بیٹا اپنے باپ کے ساتھ کیسے پیش آتا ہے؟ وہاں دیکھیں کربلا کی تاریخ، 18 برس کا بیٹا ہے علی اکبر، علی اکبر جیسا بیٹا، حسین جیسا باپ، حسین جیسا باپ۔ تاریخ میں ملتا کیا ہے، جب علی اکبر کو امام حسین نے اجازت دے دی ہے اور جناب علی اکبر جانے لگے، گھوڑے پر سوار کر دیا ہے، آگے گئے ہیں، باپ اور بیٹے کی محبت دیکھیں، منزل پر اکبر نے محسوس کیا کہ کوئی پیچھے مڑ کر دیکھا، کیا دیکھا کہ بھائی ایک بار چلا رہا، آپ نے مجھے رخصت کر دیا تھا۔ ہاں بیٹا میں نے رخصت تو کر دیا، ایک جملہ امام حسین نے کہا ہے بیٹا اگر تو صاحب اولاد معلوم ہوتا کہ باپ کے دل میں بیٹے کی محبت ہوتی کیسے، جاؤ بیٹا جاؤ، خدا حافظ میرے لال، بس اتنا کرنا جب تک ہمارا تمہارا سامنا رہے دیکھتے جانا اور تھوڑا آہستہ آہستہ جانا، یا بھیا محلن محلہ، میرے لال تھوڑا آہستہ آہستہ جانا۔ آپ جانتے ہیں امام حسین نے رخصت کر دیا ہے اکبر کو اور اکبر چلے گئے ہیں، وہ سارے واقعات، وہ ساری مصیبت آپ کے سامنے ہیں، لیکن ایک منزل وہ آتی ہے آخری وقت جب اکبر کے سینے میں برسی ہوتی ہے اور اکبر گھوڑے سے زمین پر آئے ہیں، تو آپ جانتے ہیں اکبر کی آواز کیا دی، 18 برس کے لال حسین کے اکبر نے آواز کیا دی، کیا کہا ہے؟ جب بھی کوئی شہید گھوڑے سے زمین پر گرا ہے تو آواز نہیں دے رہا تھا، کسی نے کہا کہ ابو جان میری مدد کو آئی، قاسم کا جسم جو ہے زندگی میں پامال ہو رہا تھا تو آواز کیا دے رہے تھے، چچا میری مدد کو آئی۔ اللہ اکبر، ہر ایک شہید نے گھوڑے سے گرنے کے بعد حسین کو مدد کے لیے بلایا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب اکبر گھوڑے سے زمین پر گرے ہیں تو آواز کیا دی ہے، بابا اکبر کا سلامی آخر قبول کر۔ میں کہوں گا اے جناب علی اکبر، ارے ہر شہید نے حسین کو مدد کے لیے بلایا ہے، آپ بھی مدد کے لیے بلائیے، شاید اکبر کا یہی جواب آئے، آئے میں اپنے بابا کو مدد کے لیے کیسے بلاؤں، میرا بابا ارے لاشوں پہ لاش اٹھا چکا ہے، آئے اس ضعیفی میں میرا بابا میرے لاشے کو کیسے اٹھائے گا۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں بابا زحمت نہ کریں، بس اکبر کا سلام آخر قبول کر لیں۔ پر تو آپ نے غور کیا کہ بیٹے کے دل میں باپ کے لیے کیسی محبت ہونی چاہیے اور باپ کے دل میں بیٹے کے لیے کیسی۔ اکبر نے کہہ دیا کہ بابا سلام آپ کو قبول کر، لیکن ہائے رے اکبر کی محبت، حسین اپنے مقام سے اٹھے ہیں اور چلے ہیں مقتل کی طرف، آواز دیتے جا رہے ہیں میرے لال اکبر کہاں وہ تمہارے بابا کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ قریب اکبر پہنچے ہیں، وہ منزل بھی آئی ہے کہ جوان کا لاشا حسین اٹھا کر لے آئے ہیں خیمے میں اور اس کے بعد بیویوں نے گریہ کیا ہے، لیکن وہ حسین کے جس نے لاشوں پہ لاش اٹھائی وہی حسین ایک منزل وہ آتی ہے کہ جب نرغے آدھا میں گرنے کے بعد اللہ کی
صدا کو حسین نے سنا، حاطف خیلی کی آواز کو سنا، اے حسین اب ذرا صبر کے جوہر دکھلا دو، شجاعت کے جوہر دکھلا چکے۔ حسین نے تلوار کو رکھ لیا ہے، اب بھاگی ہوئی فوجیں سمٹ آئی ہیں، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی نیزہ مار رہا ہے۔ عزیزو آپ جانتے ہیں حسین گھوڑے سے زمین پر آئے ہیں، اب بہن یہ منظر دیکھ رہی ہے، شمر خنجر لے کر آگے بڑھا ہے، خنجر چلنے والا ہے، زینب تڑپ رہی ہے کوئی میرے مہجائے کو بچانے والا، لیکن ہائے رے ظالم کا خنجر چلا، شردن سے جدا ہوا، فرات کا پانی نہیں اچھلا، منادی کے ندا